ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہمیں خوشی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آیا. خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ مختلف ہوتا جو آیا ہے تو کیا بشیر میمن صاحب آج اسی طرح یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو ضمیر کے انہوں نے بیان نہیں دیا ہے، ان کا انٹرویو کیا گیا ہے. صحیح. بیان دینا اور انٹرویو کرنے دونوں میں فرق ہے. بیان تو یہ کہ آپ نے پورے جو ہے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. ایک یہ کہ ایک جرنلسٹ نے اپروچ کی اور اس جرنلسٹ نے جو ان سے کوسچن کیا اس کا انہوں نے اپنے تئیں جواب دے دیا. اب اگر وہی انٹرویو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس، اگر ان کے خلاف کیس آتا اس وقت وہ انٹرویو کیا جاتا تو میں اور آپ اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسی طرح بات کرتے یا نہیں کرتے. عین ممکن ہے کہ نہیں کرتے وہ بات، عین ممکن ہے وہ کرتے بات. لیکن اصل چیز یہ کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا. ان کو جرنلسٹ نے اپروچ کیا اور انہوں نے کوسچن بھی، ظاہر ہے جرنلسٹ کے اپنے کوسچنز تھے. بشیر میمن صاحب نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے یہ کوسچن کریں. تو میرا خیال ہے انہوں نے اور ان سے جو انٹرویو کیا اور اس کو اپروچ کیا وہ غالباً اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس طرف اشارے کیے تھے کہ انڈر پریشر تھے. صحیح. چلیں، اچھا بالکل صحیح. اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اس سے تو پھر جو اپوزیشن ہے اس وقت، جس میں پی ایم ایل این خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سنی، وہ تو اس سے پولیٹیکل مائلیج لیتے رہیں گے، آئے روز لیتے رہیں گے. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بشیر میمن صاحب کو سپورٹ بھی کر رہی ہے یا ان کے بیک پہ ہے، تو پھر تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو مزید دوبارہ کیش ان کروانے کی کوشش کریں گے. وہ پہلی سٹیٹمنٹس بھی لے کے آئیں گے بشیر میمن صاحب کی، جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا، ڈائریکشنز دی گئی تھیں. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو بیک کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے. صحیح. کیونکہ 2-3 افسر ایسے ہیں کہ جن کو ڈائریکٹلی زرداری صاحب سے کانفلکٹ رہا ہے یا زرداری صاحب کو ان سے کانفلکٹ رہا ہے. اس میں بشیر میمن صاحب بھی شامل ہیں. 2016 کی جو بے نامی اکاؤنٹ انویسٹیگیشن وغیرہ ہے اس کے حوالے سے. تو مجھے لگتا نہیں، باقی تو خیر پولیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اپیرنٹلی نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے اس طرح کی سپورٹ بشیر میمن کو کرے گی. باقی یہ کہ اگر بشیر میمن فرض کریں، جو ان کے بھائی اگر جے ڈی اے کے ہیں اور بشیر میمن کا تعلق بھی، ان کی فیملی کا تعلق بھی جے ڈی اے سے ہے، تو جے ڈی اے تو کولیشن گورنمنٹ میں ہے، کولیشن میں ہے ود دی پی ٹی آئی. صحیح. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا آگے چل کے. امپورٹنٹ بات یہ کہ گورنمنٹ چونکہ چیف ایگزیکٹو کا نام آیا ہے اور چیف ایگزیکٹو کا نام لیا ہے انہوں نے، اس لیے فیئرنیس جو ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ ایک جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. ماضی میں جوڈیشل کمیشن ہوتے رہے نا کانسٹیٹیوٹ. آپ ان کو یہ کہیں کہ بشیر میمن کے الزامات کی تحقیق کی جائے غیر جانبدار طریقے سے. اگر بشیر میمن قصوروار ہوں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور اگر قصوروار نہیں ہوں گے. مظہر عباس صاحب، حکومت کی طرف سے تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا نا، لیگل نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے کہ جی آئی سٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ اور میں کنٹیسٹ کروں گا. تو دیکھیں نا، لیگل نوٹس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بھجوایا کہ لیگل نوٹس ایک انڈیویجول نے بھجوایا. تو گورنمنٹ کے لیول پہ تو انہوں نے تو پرائم منسٹر کا بھی نام لیا ہے نا، چیف ایگزیکٹو. اس لیے اب ظاہر ہے پرائم منسٹر تو لیگل نوٹس نہیں بھیجیں گے، لہذا گورنمنٹ پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ پرائم منسٹر کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. اچھا، اگر نہیں بناتے مطلب جو اپیرنٹلی جو آپ کو بھی شاید لگ رہا ہو، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بنتا نظر نہیں آ رہا، تو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں وہ تو اس پہ کیش ان کرواتی رہیں گی ڈے ٹو ڈے، ایوری ڈے. صرف وہ نہیں، دیکھیں مطلب وزیر اعظم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اور چیزیں تو ایک طرف رکھیں، یہ ہر چیز میں شہزاد اکبر صاحب کا نام کیوں آ رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں یہ تاثر کیوں ابھرتا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے سیف الرحمان بنتے جا رہے ہیں؟ جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے میں بھی جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے میں، براڈ شیٹ کے معاملے میں، اب اس معاملے میں، تو ہر چیز میں کیوں آ رہا ہے شہزاد اکبر کا نام؟ لہذا کسی کا نام اس طریقے سے آئے اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہیے تھا.
مطلب آپ کا خیال ہے کہ چلیں اگر جوڈیشل کمیشن نہیں تو کم از کم بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے ہی جان چھڑوا لینی چاہیے ان حالات میں، کیونکہ ہر معاملے میں یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو اس کیونکہ اتنے جگہ نام آ رہا ہے لہذا ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ لائن کرنا چاہیے. لیکن مظہر عباس صاحب، اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا بھی ہر معاملے میں نام آتا ہے، کبھی ٹوبیکو انڈسٹری کے نام کے حوالے سے کبھی آتا ہے مبینہ طور پر، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن مطلب بہت سارے معاملات میں ان کا نام بھی آتا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ انٹیکٹ ہیں اپنی پوزیشن پہ. نہیں لیکن ضمیر دیکھیں ان کا نام آتا ہے، خیر اصولی طور پہ تو ادھر بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کا نام دوسرے حوالے سے آتا ہے. لیکن یہاں جو آ رہا ہے، یہاں تو جو بھی اب دیکھیں نا براڈ شیٹ میں نام آیا ہے نا شہزاد اکبر کا، صحیح. اسی طریقے سے جہانگیر ترین کے گروپ میں نام لیا ہے نا شہزاد اکبر کا، اسی طریقے سے بشیر میمن نے نام لیا ہے نا شہزاد اکبر کا. اب یہاں تو ڈائریکٹلی لوگ نام لے رہے ہیں نا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہزاد اکبر کے جو نام لے رہے ہیں شہزاد اکبر اس میں ان سارے معاملات میں قصوروار ہیں، لیکن کوئی اگر اتنا کنٹروورشل ہو جائے کہ ہر دوسری انکوائری میں ہر دوسری جگہ ان کا نام آ رہا ہے، تو یا تو شہزاد اکبر صاحب کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، یا گورنمنٹ کو ان کو سائیڈ لائن کرنا چاہیے کہ جی کیونکہ آپ ان انکوائری سے کلیئر ہو کر آئیں، جس طرح پرائم منسٹر ماضی میں کرتے رہے ہیں. انہوں نے جن لوگوں کے نام آئے ان کو سائیڈ لائن کیا نا، انہوں نے واپس بھیجا کہ جا کے اپنے آپ کو کلیئر کرا کے آئے نام. صحیح. مظہر عباس صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کی آج بشیر میمن صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہی از ریڈی ٹو فیس اینی کائنڈ آف لیگل نوٹس. انہوں نے کوئی فیوچر کے متعلق بتایا کہ وہ مزید ان کی پاکٹ میں کیا کیا ہے، کوئی پوٹلی میں کچھ اور چیزیں ہیں جو اس قسم کی تھرتلی مچائیں گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں، میں نے تو ایز اے جرنلسٹ ان سے صرف اس کا ریئیکشن لینے کی کوشش کی تھی کہ جو ان کے حوالے سے جو شہزاد اکبر صاحب کا یا فروغ نسیم صاحب کا ریئیکشن آیا ہے، تو وہ کیا کریں گے. وہ انکنڈیشنل، کیونکہ انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگی ہے، کیا وہ انکنڈیشنل اپالوجائز کریں گے اپنے اس انٹرویو کو؟ تو ظاہر ہے ہی سیڈ نو. میں نے جو بات کی ہے وہ ان کے بقول وہ ایسی بات نہیں ہے. ان تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر خود ان کے بیانات ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا کہتے رہے ہیں ان لوگوں کہ اس کو جیل میں ڈال دوں گا، اس کو جیل میں ڈال دوں گا. مظہر عباس صاحب، وہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، میں بھی وہ بات کر رہا ہوں، وہ تو پولیٹیکل لیڈرز دیتے رہتے ہیں. لیکن ایک ریسپانسبل آفیسر نے ایک بہت سیریس بات کی. نہیں تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ نے مطلب شاید پوچھا بھی ہو کہ ان کی جیب میں کچھ اور بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر مطلب زیادہ ان کو تنگ کیا گیا تو وہ باقی چیزیں بھی اپنے کارڈ شو کرنا. دیکھیں جتنی ریسپانسبل پوزیشنز پہ وہ رہے ہیں، انہوں نے اتنا ویک اسٹیٹمنٹ تو وہ نہیں دے سکتے. مجھے نہیں پتا اگر اس طرح کے، کیونکہ وہ جو آدمی آئی جی بھی رہا ہو، ڈی جی ایف آئی اے بھی رہا ہو، مختلف جگہوں پہ سرو بھی کیا ہو، گریڈ 22 تک گیا ہو جو آفیسر، وہ اتنا لوز اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. اگر انہوں نے یہ لوز اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو ہی ول فیس دی کانسیکوینسز، سیدھی سی بات ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو اس وقت ریئیکشن آ رہا ہے وہ بہت بچکانہ سا آ رہا ہے کہ جی 2 منسٹرز کو بٹھا دیا، پھر فردوس عاشق ایوان بھی ہر چیز میں بول دیں.